بی جان، عروسہ، رایان اور کاشان لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انایا چائے لے کر آ گئی۔ لیں بھائی، انایا کی اسپیشل چائے تیار۔ اس کا جملہ ابھی مکمل ہوا نہیں تھا کہ سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر چونک گئی۔ اسی چکر میں اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے نے بری طرح جھٹکا کھایا۔ اس سے پہلے کہ ٹرے نیچے گرتی، عروسہ نے فوراً سے ٹرے سنبھال لی۔ اوہ تھینک یو عروسہ آپی۔ عروسہ کے ٹرے پکڑتے ہی انایا نے تھینک یو کہا اور اس شخص کے گلے لگ گئی۔ آپ کب آئے؟ آپ نے تو مجھے بتایا بھی نہیں، کتنی بری بات ہے۔ اس شخص کے سینے لگے انایا اپنے گیلے شکوے کر رہی تھی، مگر وہ شخص تو عروسہ کو دیکھ کر اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ اپنی طرف متوجہ نہ دیکھتے ہوئے انایا اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر عروسہ کی طرف لے آئی۔ ان سے ملیں، یہ ہے میرے احمد بابا، اور بابا یہ ہے بھیا کی دوست اور میری آپی عروسہ۔ انایا نے گرم جوشی سے تعارف کروایا۔ احمد خان، ریان کے والد نے ملنے کی غرض سے عروسہ جلدی سے نیچے جھکی تاکہ ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیبل پر رکھ سکے۔ عروسہ کے جھکتے ہی احمد خان کی نظر عروسہ کی ٹی شرٹ سے جھلکتی دودیا کمر پر پڑی۔ انہوں نے غصے سے ایک نظر ریان پر ڈالی اور ان سے ملے بغیر ہی کمرے میں چلے گئے۔ عروسہ پیچھے مڑی تو احمد خان جا چکے تھے۔ عروسہ کے علاوہ وہاں موجود ہر شخص احمد خان کے جانے کی وجہ جانتا تھا۔ میں سرو کر دیتی ہوں، آپ بیٹھ جاؤ عروسہ بیٹے۔ منظر بدلنے کے لیے بھی جان نے اس کا دھیان بٹایا اور چائے سرو کی۔ چائے تو بہت مزے کی ہے، عروسہ نے چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی کہا۔ اللہ، واقعی؟ انایا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کاشان سے، دیکھا دوست، میں کہتی تھی نا میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں۔ عروسہ کو اپنا بچپن یاد آ گیا، جب وہ اپنی الٹی سیدھی ڈرائنگ لے کر یوں ہی کمر پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ہاں تو اس میں بھی جان کا کمال ہے، آخر چائے بنانا تو انہوں نے ہی سکھائی۔ کاشان نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا، بھائی بناتی تو انایا ہی ہے نا، چاہے میں نے سکھائی ہو۔ کہتے ہوئے بھی جان نے انایا کی سائڈ لی۔ جی جی، صرف چائے ہی تو اچھی بناتی ہے۔ ریان نے کاشان کو ہائی فائیو دیتے ہوئے مداخلت کی۔ بھیا! انایا نے اس کی بات پر منہ بسورا اور بی جان کے گلے لگ گئی۔ ان کو نوک ٹوک دیکھ کر عروسہ ہنسنے لگی اور اپنی سے دھار میں بھی لگ رہا تھا۔ یو آر ویری لکی انایا بیکاز یو ہیو سچ اے لولی مدر۔ انایا کو بی جان کے گلے لگا دیکھ عروسہ نے بے اختیار کہا، میں تو لکی ہوں ہی، لیکن مما تو سب کی لولی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی نہیں ہے۔ انایا نے لاپرواہی سے کہا، نہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ عروسہ نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ جہاں بی جان کو یہ سن کر جھٹکا لگا وہیں انایا شرمندہ ہوئی۔ اوہ سو سوری عروسہ آپی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، عروسہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سو سوری آپی، انایا نے مزید شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، عروسہ نے اپنی نم آنکھوں کا کنارہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ پکا نا، آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ انایا نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں ہاں کر دیا، عروسہ نے اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، پھر آپ کو میری سرپرائز پارٹی میں آنا پڑے گا، انایا سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ انایا کے انویٹیشن کو سنتے ہی بی جان، ریان اور کاشان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ احمد خان کا ریئیکشن دیکھ چکے تھے۔ نہیں، میں کیسے؟ عروسہ نے انکار کرنا چاہا۔ دیکھ لیں، آپ نہ آئیں تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، انایا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اوکے، میں آ جاؤں گی، عروسہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اوہ دیٹس گریٹ، انایا نے خوشی سے عروسہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اچھا اب یہ تو بتا دو پارٹی کب ہے؟ عروسہ نے انایا کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ پارٹی؟ وہ تو سرپرائز پارٹی ہے، آپ اپنے فرینڈ سے ہی پوچھ لیں، انایا نے بتیسی دکھاتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ یہ کیسی سرپرائز پارٹی ہے؟ جس کو سرپرائز کرنا ہے اس کو آلریڈی پتہ ہے، عروسہ نے آئی برو اچکاتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ یار تم اپنے دماغ پہ زیادہ زور مت دو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، انایا کو سرپرائز دیا نہیں جاتا بلکہ وہ خود لیتی ہے۔ کاشان نے اشارہ سے لقمہ دیا جس پر انایا تلملا کر رہ گئی اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کاشان کے بچے تو منہ بند رکھا کر، پہلے ہی بہت مشکل سے مانی ہے اور اب تو بابا جان بھی آئے ہوئے ہیں، ریان نے کاشان کو انگلی کے اشارے سے وارن کرتے ہوئے کہا۔ کاشان نے بڑے مزے سے چائے کا آخری گھونٹ پڑتے ہوئے ریان کی دھمکی کو اگنور کیا۔ عروسہ نے بھی چائے ختم کی اور بی جان سے واپسی کی اجازت چاہی۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، ایسا لگا ہی نہیں کہ ہم پہلی بار ملے ہیں، عروسہ نے بی جان کے گلے ملتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، عروسہ کو شانوں سے پکڑتے ہی بی جان نے کہا اور اسی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پارٹی میں آنا مت بھولنا ورنہ آپ کی نئی دوست ناراض ہو جائے گی، بی جان نے انگلی کے اشارے سے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ عروسہ نے دماغ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود دل کی سنتے ہوئے حامی بھر لی اور باہر نکل آئی۔ عروسہ بھی پورچ میں ہی پہنچی تھی کہ ریان بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، ریان نے کب سے آواز دی۔ I'll manage، کیب بک کر رہی ہوں میں، عروسہ نے ریان کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔
I know that, but now you're my guest, and as a host, it's my responsibility to reach you home safely. اور ویسے بھی جان کو پتہ چلا کہ آپ اس ٹائم کیب میں گئی ہیں، وہ بھی اکیلے، تو میرے ساتھ ساتھ آپ کے بھی خیر نہیں۔ ریان نے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر، عروسہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ رشتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، جن کی پرواہ کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، اور شاید رشتوں کا واسطہ ہی دلجوئی سے ہوتا ہے۔ عروسہ نے گاڑی کی ونڈو سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا کیا چل رہا تھا اور وہ کیا سوچ رہی تھی، مگر ایان کو اس کے لہجے میں حسرت محسوس ہوئی، جیسے کوئی کسی پسندیدہ شے کے نہ ملنے پر اس کی حسرت دل میں لیے پھر رہا ہو۔ مگر ایان نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں، ورنہ شاید سارا جہاں اجنبی ٹھہرتا۔ کچھ توقف کے بعد ریان نے کہا۔ پھر خاموشی چھا گئی اور عروسہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ بریک لگنے پر ہوش میں آئی اور ریان کی طرف دیکھا۔ آپ کا گھر آ گیا، عروسہ کے دیکھتے ہی ریان نے کہا۔ عروسہ گیٹ کے پاس رکی اور ہاتھ کے اشارے سے ریان کو اللہ حافظ کر کے اندر داخل ہو گئی۔